پیارے نبی حضرت محمد کا بچپن۔ یہ وہ دن تھے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ابھی بچپن کے دور سے گزر رہے تھے۔ مکہ کی تپتی ہوئی دھوپ، ہوا میں اڑتی ہوئی گرد و غبار اور بھوک سے نڈھال جسم، ان سب کے باوجود اب کے چہرے پر نور اور سکون نمایاں تھا۔ ایک دن اب مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ قدموں میں تھکن تھی مگر دل میں صبر اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ اچانک اب کی نظر ابو جہل کے باغ پر پڑی۔ وہ ایک یہودی شخص کے ساتھ کھجوریں بورے میں بھر رہا تھا۔ بھوک نے شدت اختیار کی، لیکن اپنے صرف 2 کھجوروں کی امید میں آہستہ قدموں سے باغ کی طرف رخ کیا۔ سلام کیا۔ السلام علیکم چچا جان، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کیا آپ مجھے 2 کھجوریں دے سکتے ہیں؟ ابو جہل نے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور تنزیہ کہا، دوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ یہ یہودی جو بورا بھر رہا ہے، اسے اپنے سر پر رکھ کر میرے گھر تک پہنچاؤ۔ چھوٹی عمر، نازک جسم، لیکن نبی نے مسکرا کر کہا، ہاں میں اٹھا لوں گا۔ اپنے گرد و غبار سے اٹے جسم کے ساتھ وہ بھاری بورا سر پر اٹھایا۔ چھوٹے چھوٹے قدم، تھکی ہوئی سانسیں، مگر چہرے پر عجیب نورانی سکون۔ ابو جہل اور یہودی شخص اب کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ جب گھر پہنچ کر بورا رکھا تو اپنے پھر نرمی سے فرمایا، چچا جان اب مجھے وہ کھجور دیجیے۔ ابو جہل نے محض 1 کھجور دی۔ آپ نے کہا، کیا ایک اور کھجور نہیں دے سکتے؟ یہ سادہ سی درخواست ابو جہل کے غرور کو آگ لگا گئی۔ اس نے غصے میں آ کر اب کے چہرے پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ زمین و آسمان جیسے ساکت ہو گئے۔ ایک معصوم بچے کے ساتھ اتنا ظلم! مگر سبحان اللہ! آپ نے صرف اتنا کہا، چچا اب کے ہاتھ کو تو چوٹ نہیں آئی۔ کیا کردار تھا! خود مار کھائی مگر فکر ظالم کے ہاتھ کی۔ اسی لمحے وہ بورا کھولا گیا تو حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ تمام کھجوریں چھوٹے چھوٹے پتھروں میں بدل چکی تھیں۔ یہودی شخص خوف زدہ ہو گیا اور بھاگ کر اپنے سردار کو خبر دی۔ ابو جہل تنزیہ ہنستے ہوئے بولا، اے محمد، تو بڑا جادوگر نکلا۔ اور اس نے ایک اور تھپڑ مار دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے مگر لبوں پر شکو نہیں آیا۔ اب خاموشی سے پہاڑ کے کنارے جا کر کھڑے ہو گئے، اکیلے، تنہا دل، زخمی، اور جنگل کے درخت، پہاڑ اور جانور بھی جیسے اب کے غم میں رو پڑے۔ یہاں تک کہ جنگل کے شیر اور ہرن بھی قریب آ کر گویا فریاد کرنے لگے، آ رسول اللہ، یہ تمانچہ جیسے ہمیں لگا ہے، اب نہ روئیے۔ اسی وقت اب کے چچا ابو طالب وہاں پہنچے۔ اب کو سینے سے لگایا اور کہا، میرے لال، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ رات کو ابو طالب ابو جہل کے گھر گئے اور کہا، تم اسے جادوگر کہتے ہو؟ اس نے تم سے کچھ لیا بھی نہیں اور تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ اس معصوم کے آنسو ایک دن پہاڑوں کو بھی پگھلا دیں گے۔ اسی رات مکہ کے آسمان پر ایک عجیب روشنی چھا گئی۔ فرشتے زمین پر اتر رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، ان آنکھوں سے جو آنسو بہے ہیں انہی سے ایک عظیم کتاب نازل ہوگی۔ یہی آخری نبی ہیں جو دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ یہودی سرداروں کی سازش۔ یہودیوں کے دلوں میں آگ لگ گئی۔ وہ چاہتے تھے کہ آخری نبی ان کے قبیلے میں پیدا ہوں۔ جب یقین ہو گیا کہ یہی محمد بن عبداللہ ہے، انہوں نے قتل کی سازش شروع کر دی۔ اسی دوران ہر سال کی طرح ابو طالب تجارت کے لیے شام روانہ ہونے لگے۔ نبی نے فرمایا، چچا جان، کیا میں بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ ابو طالب نے محبت سے اجازت دے دی۔ بہرا راہب کا واقعہ۔ قافلہ باصر پہنچا جہاں ایک مشہور عیسائی عالم بہرا راہب رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کم سن لڑکے کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے ہے۔ فوراً سمجھ گیا کہ یہی اللہ کا آخری نبی ہے۔ اس نے قافلی کو دعوت دی اور ابو طالب سے کہا، یاد رکھو یہ بچہ اللہ کا نبی ہے۔ اس کی پشت پر مان نبوت ہے۔ اسے کبھی تنہا نہ چھوڑنا ورنہ یہودی اسے قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی وقت رومی سپاہیوں کا ایک گروہ آیا۔ وہ آخری نبی کو ڈھونڈنے اور ختم کرنے کے حکم پر بھیجے گئے تھے۔ بہرا راہب نے کہا، اللہ کا نبی آیا ہے تو خود اللہ اس کی حفاظت کرے گا، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سفر کی واپسی اور دیگر واقعات۔
سفر سے واپسی پر نبی نے راستے میں ایک پیاسے یہودی کی جان بچائی جو کبھی اب کے قتل کی نیت سے آیا تھا۔ پھر سمندر کے کنارے مچھرے دیکھے جو بتوں کے آگے جھکے تھے۔ اپنے ایک عورت اور بچے کو قربانی سے بچایا اور دعا کی، اور سمندر مچھلیوں سے بھر گیا۔ مکہ واپس آ کر اب بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن اپنے دیکھا کہ غلاموں کو بیچا جا رہا ہے، عورتوں کو ستایا جا رہا ہے۔ ایک لونڈی کو اپنے ذاتی رقم ادا کر کے آزاد کرایا، حالانکہ وہ اب کے ظالم چچا ابو لہب کے قبضے میں تھی۔ یہ ساری کہانی ہمارے نبی کے بچپن کی ہے۔ بھوک، تکلیف، تنہائی اور ظلم کے باوجود اب کا کردار صبر، رحم اور انسانیت بے مثال تھی۔ دشمن بھی گواہی دیتے کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ اللہ کا آخری نبی ہے، رحمت للعالمین ہے۔